السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلوات، اللہم وبارک علی محمد حتی لا تبقى برکات، اللہم وسلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ورحم محمد حتی لا تبقى ورحمت۔ سلیمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ سلیمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلیمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی شخص حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو یہ جواب دیتے، میں سلیمان اسلام کا بیٹا ہوں۔ میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ بس کیا ہی اچھا باپ ہے اور کیا ہی اچھا بیٹا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا ہے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں، آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ ابو شیخ طبقات میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش گدے کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بامجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبرگیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصاریٰ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین نصرانیت میں کوئی خیر نہیں، تیرے باپ دادا کا دین آتش پرستی ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصاریٰ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصاریٰ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔
اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ آدمی اچھا نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اس طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان لوگوں سے اس کا حال بیان کیا۔ وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے بیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجیے اور بتلائیے آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی اور جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اسی اثناء میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو بھی ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا۔ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینے لے آیا۔ جب میں مدینے پہنچا تو خدا کی قسم مدینے کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ چند درہموں میں خریدا، لیکن اس کی اصل قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینے میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں ان کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور کہنے لگا خدا بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑ لیا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یہ شعر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا، جب کہ مجھ کو
دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے ہو؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا، زور سے ایک تماچا میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام کر۔ اور جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقاء کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا، پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھا دی، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا۔ جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اس وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ کتابت کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آقا سے، جس کا غلام ہوتا ہے، اس کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ آپ مجھ سے اتنا مال لے لو اور مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے کہا، آقا نے جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا کر دو، جب وہ بار آور ہو جائیں یعنی پھل دینے لگے تو تم آزاد ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی سے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے سلیمان ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس 1 بیضہ کی مقدار یعنی انڈے کی مقدار کا سونا لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکین مکاتب یعنی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سونا تو بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرض ادا ہو گیا، غلامی سے آزاد ہو گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو ابن اسلام یعنی اسلام کا فرزند ارجمند ہے، سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے، دکان ان کی مسجد ہے، کمائی ان کا صبر ہے، لباس ان کا تقوی ہے، تقیہ ان کا بیداری ہے۔ ان کا خاص اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سلیمان ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے، فرمانا ہے، اور اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھتے ہو تو وہ اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہیں تو سمجھ لو جنت کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ امام المتقین، ہادی الخلائق الی رب العالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔